بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجلیل خان, اور رمضان کی اس بابرکت ساعتوں میں ہمیں یہ سعادت ملی کہ یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کریں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مسعود احمد علوی صاحب, مذہبی اسکالر ہیں اور فیکلٹی ممبر ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا مسعود بھائی, آج کے پروگرام میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ جب رمضان آتا ہے تو کچھ طبقہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کو سیزن کی طرح سے لیتا ہے, ذخیرہ اندوزی کا سیزن, کاروباری سیزن, کہ جی یہ تو سال میں ایک بار آ رہا ہے اور لوگوں نے یہ پروڈکٹس خریدنی ہے. جیسے بعض اوقات فرض کریں ہم چھوٹے چھوٹے آئٹموں سے اگر شروع کریں, بیسن کا ریٹ یا جو آلو یا پیاز وغیرہ کے ان کے ریٹس, یہ اگر بعض لوگ جو ہے عام مہینوں کے نسبت مہنگے داموں بیچیں یا اس مہینے کے لیے ذخیرہ اندوزی کریں اور وہ پھر بھی عبادات بھی کریں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ آپ نے اتنا اہم سوال کیا ہے کہ جو میرے خیال میں اس وقت اگر اس کا جواب ہم دے دیں اور اس کی وجہ سے کسی بندے کی زندگی تبدیل ہو جائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں شاید اس کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. یہ درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ رمضان المبارک تو سیزن کا مہینہ ہے, نو ڈاؤٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سیزن تھا آخرت کی کمائی کرنے کا, اپنی دنیا میں جو ہم آئے ہیں اس کو کامیاب بنانے کا تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. لیکن ہم نے اس کو بنا لیا ہے سیزن, دنیاوی سیزن, کہ ہم نے یہ سیزن لگانا ہے اور زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا ہے. اب وہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے, جائز طریقے سے آ رہا ہے, ناجائز طریقے سے آ رہا ہے, کسی کا حق غصب کر کے آ رہا ہے, کسی کو تکلیف پہنچا کے آ رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ اس کے اندر بغیر حلال حرام کے, بغیر جائز ناجائز کی تمیز کیے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. اور اب ہم ایک طرف اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے امت کو اخلاق دیے ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری دنیا میں ایک بڑا مذہب ہے کرسچینٹی, عیسائیت. ان کا ایک جو بڑا تہوار ہے وہ کرسمس کا دسمبر میں منایا جاتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ کرسمس پہ بڑی ڈیلز لگتی ہیں, کرسمس ڈیلز ہوتی ہیں, پیکیجز آتے ہیں, اور ایون سونے کا جو ریٹ ہے نا گولڈ کا, اس میں بھی کمی آ جاتی ہے ان دنوں میں. جیسے انہوں نے نام بھی رکھے ہوتے ہیں نا, بلیک فرائیڈے جی, یا اس طرح کا, اس پہ سیلز لگتی ہے بڑی بڑی. تو ہمارا جو مسلمانوں کا تہوار تھا, جن کے گھر میں اخلاق نے جنم لیا, جو اخلاق کے بہت بڑے داعی تھے, ان کا بہت بڑا تہوار سال کا بلکہ سب سے بڑا تہوار وہ رمضان المبارک ہے. رمضان میں اور آپ مارکیٹ چلے جائیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری پہنچ سے معاملات بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے. ایک دو نہیں, ذخیرہ احادیث میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو ذخیرہ اندوزی کے خلاف اور اسی طرح ناجائز منافع خوری جو ہے اس کے خلاف دلالت کرتی ہیں. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم رول ماڈل بنتے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے انہی معاملات سے متاثر کر کے دوسروں کو مسلمان کرتے, ان کے لیے ہم ایک ایگزامپل سیٹ کرتے. ہم نے اس کے اندر وہ تمام حدیں جائز ناجائز کو کراس کرتے ہوئے اخلاقیات کو پامال کیا ہے. اور اسپیشلی درد دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان میں جو لوگ سٹاک کو جمع کر لیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا منافع کما لیا ہے. در حقیقت آپ ظاہری اعتبار سے 4 پیسے زیادہ کما لیں گے, لیکن آپ یقین مانیں یہ پیسہ آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا. میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسے صاحب کو دیکھا ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا نا کہ آپ ماشاءاللہ کتنا کما لیتے ہیں, تو وہ صاحب کہنے لگے کہ جی بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اور بغیر شرمندگی کے وہ کہنے لگے کہ میری ڈیوٹی جب اندر تھی تو بس میری جو گورنمنٹ سے تنخواہ آتی ہے بس وہی تھی, اور اب میں چونکہ پبلک ڈیلنگ والی جگہ پہ ہوں, خود آ کے بیٹھا ہوں, کہنے لگے میری اوپر کی کمائی اصل تنخواہ سے کئی زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اور بڑی خوشی سے بتا رہے تھے کہ جس طرح میں کوئی بہت بڑا تیر مار لیتا اچھا, ہوں. یہ اوپر کی کمائی والے نماز بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی ہے, اکثر دیکھا ہے میں نے.
اور اب کسی شعبوں کا نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن ایسی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے سفید کلر کی یا اس طرح کہ جی بس ابھی جیسے نماز سے پڑھ کر آئے ہوں. گیٹ اپ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے؟ اور وہ گیٹ اپ اگر کسی کو ڈیسیو کرنے کے لیے، اگر میں انگلش کا پراپر ورڈ یوز کر رہا ہوں تو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی میں تو بڑا مذہبی ہوں، اور ظاہر ہے پھر دینی بننے پہ ہم بہت اندھا دھن بلیو کر لیتے ہیں، یار یہ بڑا بندہ بڑا دیندار نظر آتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ میرے ساتھ فراڈ نہیں کر سکتا، یہ بڑا سچ بول رہا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑتی ہے اور افسوس کے ساتھ بھی کہ ایک عام آدمی ہے، دھوکہ دہی میں ملوث ہے تو وہ عام آدمی ہے. ایک آدمی جس نے گیٹ اپ اچھا رکھا ہوا ہے، ہماری سوسائٹی الحمدللہ دین سے محبت کرنے والی سوسائٹی ہے. لوگ نارملی ہمارے جو لوگ ہیں وہ دین سے اور دیندار طبقے سے محبت کرتے ہیں. بے شک. اب اس میں بہت سے کاروباری لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا گیٹ اپ ایسا بنایا ہوتا ہے کہ گویا کہ بظاہر یہ لوگ جو ہے نا بہت اچھے ہیں، اور وہ جو گیٹ اپ ہے ان کا، وہ گیٹ اپ اللہ کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے نہیں ہے، وہ گیٹ اپ کاروبار کے لیے ہے، کاروبار کے لیے ایک یونیفارم اور اس طور پہ معذرت بھی کے اس کو ساتھ استعمال کرتے ہیں. سب کی نہیں بات کر رہا، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ اس چیز کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شاید اپنی زندگی میں وہ 2-4 پیسے اس کی وجہ سے کما لیتے ہوں، لیکن وہ ایک تو لوگوں کو نقصان پہنچانے کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اور دوسرا دین کا چہرہ مسخ کرنے کے گناہ میں الگ سے ملوث ہو رہے ہیں. دین کا چہرہ بھی خراب کر رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں. دھوکہ دینا تو ایک الگ سے گناہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ لوگ زیادہ قابل مذمت ہیں کہ جنہوں نے اپنا ظاہری وضاحت تو بنائی ہوتی ہے، سنت رسول رکھی ہوئی ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بن رہے ہیں. اچھا، اسی میں ایک چیز میں یہ ایڈ کروں گا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے نمازیں پڑھ لی، میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، میں نے روزے رکھ لیے، میں نے دن میں ذکر اذکار کر لیے، اب میں پاک ہو گیا، اب میں جو مرضی کرتا رہا. جی بالکل، آپ کی اسی بات کو آگے جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک سیگمنٹ جو ہمارا ریگولر ہوتا ہے احمد شیر صاحب کا، اور وہ ظاہر شیف ہیں، کوکنگ ایکسپرٹ ہیں، تو وہ ہمیں ہماری ماؤں بہنوں کو جو گھر میں بیٹھے، اور ضروری نہیں کہ مائیں بہنیں، ہمارے بھائی بھی جو ہے وہ بڑے اچھے کوکنگ کر سکتے ہیں، اور کبھی کبھار کرنی بھی چاہیے. تو میرے خیال میں تھوڑی بہت کوکنگ شاید آپ کو بھی آتی ہوگی، انڈا وغیرہ میں بھی بنا لیتا ہوں الحمدللہ کبھی اگر ایسے حالات آ جائیں. تو احمد شیر صاحب کا پیکج ہمارے ساتھ ہے، نہیں تو سیکھ بھی لیں گے ہم. تو ہنر کوئی بھی سیکھنا بری بات نہیں ہے، تو ان سے دیکھ لیتے ہیں جی، سیکھ لیتے ہیں کوئی ریسیپی سحری کی. کیا آج وہ اسپیشل قسم کی ریسیپی لے کر آئے ہیں؟ چلتے ہیں احمد شیر کی طرف. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے. اچھے کچھ ریسیپیز آپ بنانا چاہ رہے ہوں گے، آپ چاہتے ہوں گے جی کہ کچھ ایسی ریسیپیز بنائی جائے جو کہ آپ کی سحری کو تھوڑا سا مختلف کریں، یا پھر میرا کہنا ہے کہ آپ کو سحری میں وہ چیز کھانی چاہیے جس کو آپ کو دل کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر زیادہ نمکین چیز آپ کھائیں گے، زیادہ آئلی چیز کھائیں گے تو تیزابیت ہوگی، آپ کو دن میں پیاس زیادہ لگے گی. لہٰذا گرم چیزیں زیادہ نہیں کھانی. یہ ہم سب کہتے ہیں، لیکن کرتے وہی ہیں جو کہ ہمارا دل کرتا ہے، یا پھر ہم وہی کھاتے ہیں جو کہ ہمیں پسند ہوتا ہے. ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، لیکن پھر لازمی بات ہے ہمیں بھگتنا بھی خود ہی ہوتا ہے کہ دن کو جب روزہ ہوتا ہے تو پیاس بھی زیادہ لگتی ہے، گرمی بھی زیادہ لگتی ہے اور تنگ پڑتے ہیں. لہٰذا ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کی طرف آنا ہوگا، اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آج جو آپ کھانے جا رہے ہیں وہ کیا ہے. ریسیپی کی اگر بات کی جائے، بہت سمپل سی ریسیپی ہے آج میرے پاس، اور ہیلدی اس لیے کہوں گا کہ آپ نے کافی دفعہ ٹرائی ہو سکتا ہے کیو نہیں کی، تو ہم آپ کو کہیں گے جی کہ اس دفعہ آپ ضرور کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ ناشتے میں پہلے بھی کھاتے آ رہے ہیں
یا نہیں کھائیں تو اب اس دفعہ ضرور پھر کھا لیں۔ فرینچ ٹوسٹ کی بات کر رہا ہوں جی، اور فرینچ ٹوسٹ بہت اچھے طریقے سے بنتے ہیں، بہت ہیلدی قسم کے ٹوسٹ ہوتے ہیں جی، اور تقریباً ہر دوسرے بچے کو پسند بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ ہمیں چاہیے ہوں گے فرینچ ٹوسٹ کے لیے بریڈ سلائس چاہیے ہوں گے جتنے کہ آپ نے بنانے ہیں۔ اگر ایک بندے کے لیے بنانے ہیں تو میرے خیال سے 4 تو کافی زیادہ ہیں، 4 انف ہیں، لیکن چونکہ پورا دن روزہ رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر 4 ہونے چاہیے۔ 4 بریڈ سلائس لیں، آپ کنارے ان کے کاٹ لیں۔ اس کے بعد آپ کو دودھ چاہیے ہوگا تقریباً 1 چھوٹا کپ، اور ساتھ میں آپ کو چینی چاہیے ہوگی، لیکن چینی کی جگہ اگر آپ گڑ کا استعمال کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا براؤن شوگر آپ 1 ٹیبل سپون وہ شامل کریں گے۔ 1 انڈا آپ لیں گے، اور ساتھ میں تھوڑا سا جو پیلا رنگ ہوتا ہے، فوڈ کلر ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا لیں گے۔ اگر آپ کے پاس گھر میں زعفران ہے تو پھر فوڈ کلر کی ضرورت نہیں ہے۔ زعفران کی کیا بات، بہت ایکسپینسو ہے لیکن بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر فلیور کی بات کی جائے تو بہت مزے کا فلیور ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد الائچی پاؤڈر آپ کو تھوڑی سی چاہیے ہوں گی۔ الائچی پاؤڈر عموماً چھوٹی دکانوں میں نہیں ملتے، لیکن سبز الائچی ضرور ملتے ہیں۔ آپ ان کو کوٹ لیں اور پاؤڈر فارم میں بنا لیں۔ پھر اس کے بعد آپ 1 پنچ چھوٹا سا، مطلب اتنا سا آپ نے الائچی پاؤڈر لینا ہے، اور انڈا، دودھ، براؤن شوگر یا گڑ، چینی جو بھی آپ کو اویلیبل ہے وہ، اور فوڈ کلر، سارا مکس کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس زعفران ہے تو یاد رکھیں کہ آپ کو پھر فوڈ کلر یوز نہیں کرنا۔ اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے بریڈ کے سلائس جو ہیں وہ کاٹے ہوں گے، اور درمیان میں سے چکور سائز کی آپ کاٹیں گے۔ جب آپ کٹ لگاتے ہیں تو جیسے کہ ہم سینڈوچ کے لیے بریڈ کاٹتے ہیں ویسے ہی کٹ آپ ایسا ہی لگائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک فرائنگ پین لینا ہے، اور اس میں تھوڑا سا آئل، کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بہت سارا آئل لیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو فرائی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس گھر میں نان سٹک ہے تو میرے خیال سے آپ کو بہت سارا آئل لینے کی ضرورت نہیں، بہت کم سا آئل آپ لے لیں، تقریباً 1 ٹی سپون، اور پورے فین میں آپ اس کو گریس کریں۔ پھر اس کے بعد آپ نے بریڈ کے سلائس لینے ہیں۔ بریڈ کے سلائس کو جو آپ نے مٹیریل بنایا ہے اس میں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ڈپ کرنا ہے۔ ڈپ کرنے کے بعد آپ نے ہلکی آنچ پہ دونوں سائیڈوں سے فرینچ ٹوسٹ کو آپ نے ٹوسٹ کرنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے جو انڈا، دودھ اس میں ہے وہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد دونوں سائڈ سے کلر دیں گے آپ اس کو، فرینچ ٹوسٹ کو نکال کے آپ اس کو سرو کر لیں۔ چاہے تو آپ چائے کے ساتھ کھائیں، ایون کہ آپ اس کو لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور فیوژن ہونا چاہیے۔ ایسا ہے کہ آپ کو لگے کہ جی آپ نے فرینچ ٹوسٹ لیے ہیں آج کی سحری میں، تو آپ اس کے ساتھ چائے نہیں پینا چاہتے، آپ لسی پی لیں، دودھ آپ پی سکتے ہیں، لیکن ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو کھانا ہے۔ اور چونکہ پورا دن جب آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں تو پھر زیادہ مشکل پیش آتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، لہٰذا اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا تو آج کی سحری میں آپ فرینچ ٹوسٹ کھا لیں۔ میرے خیال سے آپ کے فریج میں دودھ بھی ہوگا، انڈے بھی ہوں گے، اور ساتھ میں اگر براؤن شوگر نہیں ہے یا گڑ نہیں ہے تو چینی ضرور ہے، وہ شامل کریں، اور پھر اس کو آپ بنا لیں۔ امید ہے آج کی ریسیپی، سمپل سی ریسیپی، آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ جی ویورز، آپ نے احمد شیر کی مزے کی ریسیپی سمجھ بھی لی ہوگی، سن بھی لی ہوگی، دیکھ بھی لی ہوگی اور سیکھ بھی لی ہوگی۔ ایک اور کویسچن میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ ہمارے 2 ایونٹس اسلام میں ایسے ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ خوراک اور پیٹ سے ہے۔ میں بینگ ایک عام سا آدمی ایسا سوچتا ہوں، رمضان میں ہمیں یہ ترتیب سکھائی جاتی ہے کہ آپ جو ہے خالی پیٹ رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، تو تب تڑپ درد محسوس ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ جب افورڈ نہیں کر سکتا ہوگا، اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، اس کے بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس صحیح پیسے نہیں ہوں گے، تو بھوک کیا ہوتی ہے، ایک تو یہ سمجھ پڑتی ہے۔ دوسری، یہ چھوٹی عید سے پہلے ہماری ایک ترتیب ہوتی ہے، پھر چھوٹی عید آ جاتی ہے اور پھر وہ ہماری خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے کہ سارا مہینہ ہم نے جو عبادات کی ہوتی ہیں ان کا ہمیں انعام ملتا ہے۔ دوسرا، بڑی عید، اس میں قربانی کرتے ہیں ہم کسی جانور کی، اور اس سے گوشت آتا ہے، تو وہ بھی پیٹ میں آتا ہے۔ اور گوشت آج کل کے زمانے میں، شاید اس زمانے میں بھی ہوتا ہو کہ
گوشت ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا. جی تو جب یہ قربانی ہوتی ہے اور یہ غریبوں میں مساکین میں تقسیم ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ پیٹ بھر کر کئی سال میں ایک مرتبہ ان کو شاید بڑا گوشت چھوٹا گوشت اویلیبل ہوتا ہوگا. بہرحال پاکستان میں تو لوگ اتنے زیادہ غریب نہیں ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ایسے کچھ غریب گھرانے ہوں جو سارا سال گوشت کا منہ نہ دیکھتے ہوں اور صرف بڑی عید میں وہ گوشت کھا سکتے ہوں. اللہ رب العزت نے اس میں کیا راز پوشیدہ رکھا ہوا ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈال سکیں؟ الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں کسی نہ کسی چیز درجے میں یہ چیز زندہ ہے کہ لوگ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ایسے مواقع پہ یاد کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. یہ جو دونوں ایونٹس ہیں یا دونوں مواقع ہیں، ان دونوں مواقع پہ چونکہ ایک تو رمضان المبارک میں عبادات کا غلبہ بھی ہوتا ہے ہمارے اوپر، اسی طرح ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزے میں ہے تو اپنے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان پہ ہم مشکل سے پورے ہوتے ہیں. گھر کا جو راشن وغیرہ ہے، منتھلی آئٹمز وغیرہ لے کے آنے ہیں، ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں. تو اس میں اللہ رب العزت نے ایک ہمیں صدقہ فطر بھی دیا ہے، ہمیں جو ہے نا رمضان المبارک میں زکوٰۃ کا موقع بھی دیا ہے. بقر عید کے موقع پہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک ترغیب دی گئی ہے کہ آپ نے غریبوں کو یاد رکھنا ہے. میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ آزما کے دیکھیں کہ آپ دینا شروع کر دیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو ریٹرن میں کیا ملتا ہے. سبحان اللہ. اور میں نے بہت سے لوگوں کی ایک اچھی عادت یہ دیکھی ہے اور اس میں انہیں کامیاب دیکھا ہے. وہ عادت یہ دیکھی ہے کہ وہ جب پریشان ہوتے ہیں، جب کوئی مصیبت آتی ہے، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ صدقہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حق ہے، سچ ہے، صدقۃ رد البلا. صدقۃ رد البلا، صدقہ مصائب اور مشکلات کو دھکیل دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. اور ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا ہے، آدمی دینا شروع کر دے نا تو اس کی مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو اور جاتی. اسی سے میں تھوڑی سی بات کو آگے اگر بڑھاؤں تو میں نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسا سخی تو پوری دنیا میں، پوری کائنات میں موجود نہیں. اور سننے میں یہ آیا کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ رمضان المبارک میں ان کی سخاوت کا معیار بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا. جی بالکل. عام دنوں کے حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں بہت زیادہ، مطلب جن رمضان المبارک میں جن چند چیزوں کا اہتمام پہلے سے زیادہ کرتے تھے، ان میں ایک چیز جو ہمیں کتب حدیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے وہ ہے صدقہ دینا. نہ صرف صدقہ دیتے تھے بلکہ اس کی ترغیب بھی دیتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جو ایک عام ہمارے ہاں معمول ہوتا ہے دینے کا زکوٰۃ کا، یہ بہت اچھا ہے. اور دوسرا ہے صدقہ فطر کا. یہ بیسیکلی نا ایک جو معاشیات کے لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو آئیڈیا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے سوسائٹی اپنے پیر کے اوپر کھڑی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے جی اور بیلنس پکڑ جائے، دیکھیں اسلام نے پورا ضابط حیات، اور یہ نہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ بات یا یہ حکم اس دور کے مطابق تھا، اس دور کے مطابق نہیں. میں اس کو سراسر غلط سمجھتا ہوں. قیامت تک قرآن کریم تو اتنی زبردست اور تفصیلی کتاب ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ تا قیامت اس سے جو چیز بھی لی جائے گی وہ بالکل قرب قیامت پر بھی بالکل فٹ آئے گی اور بالکل صحیح ہوگی. زکوٰۃ کا نظام ٹھیک ہو جائے تو مسلم ممالک میں سے یہ جو غربت ہے یہ ختم ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ اگر بعض آپ نے دیکھا ہوگا، ہم سب نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نوازا ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کی یہ جو کیلکولیشنز ہیں نا اس سے تھوڑا سا نکل کے زکوٰۃ دیں. کہ جی اتنا ان کو ان کی اوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے دیا، تو وہ بھی اپنا ظرف ذرا بڑھا کر دکھائیں بالکل ایسے، اور وہ بھی آگے شیئر کریں. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جب امیر کی جیب سے نکلتا ہے اور غریب کے پاس جاتا ہے، اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اس کی جو مصائب اور مشکلات ہیں وہ دور ہوتی ہیں، تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا دیتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پروناؤنس کرے، اس کا تلفظ کرے، کہ جو دل کی کیفیت ہے نا اس کی، اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس غریب کو کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے، اس نے اس کو خوشی دی ہے. اللہ رب العزت جواب میں اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں. اور ایک بات
کنفرم میں بڑے صدق دل کے ساتھ اور بڑے ایک خود اعتمادی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی دیتا ہے وہ آدمی جو ہے نا اس کا مال کم نہیں ہوتا. بلکہ میں نے جو میرے بہت قریبی دوست ہیں ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ یار آپ مصائب اور مشکلات میں صدقہ دے دو, اور اس صدقہ دینے کی وجہ سے آپ جتنے غریب ہو گئے نا وہ بھلے پیسے آپ میرے سے لے لینا. اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب ہم نیت کرتے ہیں, میرے ساتھ پرسنلی 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا کہ صرف دینے کی نیت کی ہے اور اللہ رب العزت نے جواب میں دے دیا ہے. اور بہت سے لوگ ہم میں سے اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ابھی میرے حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں نا, جب میرے حالات اچھے ہو جائیں گے میں پھر صدقوں کے جو ہے نا وہ پہاڑ لوٹا دوں گا. نہیں بھائی, آپ کی اگر جیب تنگ ہے, حالات آپ پہ تنگ ہیں, اس کے باوجود آپ دے رہے ہیں, مشکل میں آپ دے رہے ہیں, اللہ رب العزت اسی مشکل میں آپ کو اس سے دوگنا دیں گے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اجرا حسنا. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ڈبل دوں گا جو تم قرض دو گے, اور قرض اللہ کو. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اللہ کو کون بندہ قرض دے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو کوئی پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہم تو غریب کو دے رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں مجھے کون قرض دے گا. تو یہ ایک بیسیکلی پیغام ہے کہ جو آپ لوگوں کو دے رہے ہیں یہ مت سمجھو کہ تم نے لوگوں کو دیا ہے. لوگوں کو دیا ہے تو لوگ تو منہ موڑ لیتے ہیں. تم نے لوگوں کو دیا گویا کہ تم نے اللہ رب العزت کو دیا ہے, اور اللہ کی کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو دیتا ہے اللہ اس کو صرف وہ نہیں دیتا, ڈبل دیتا ہے. ڈبل دیتا ہے. جی, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اس وقت ہمارے ساتھ وقت ہوا ہے ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو آئیے نعت شریف سنتے ہیں پھر آتے ہیں آپ کی خدمت میں. آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے, آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے, میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. روشنی ہو یا اندھیرا ہو تجھ سے میں غافل نہیں, روشنی ہو یا اندھیرا ہو تجھ سے میں غافل نہیں, میرا دن تیرے لیے میری شب تیرے لیے, آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے, میری باقی میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر, میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر, میرا ہر لمحہ بسر ہوتا
उठे तेरे लिए, खुलते हैं लब तेरे लिए, मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुनी, हमने भी सुनी, हम फैज़याब हुए। मसूद अहमद अलवी साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, मजहबी स्कॉलर हैं, और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हमारी बातचीत चल रही थी ज़कात के मामले पर और उन लोगों पर कि जो ज़्यादा इस्तिताअत रखते हैं, और हम ये सोच रहे थे कि यार उनको ज़्यादा देना चाहिए। इसके अलावा जो गरीब तबका है वो ये ना सोचे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है देने को, अगर उसके पास एक रोटी है और वो भी आधी करके वो दे दे, तो मेरे ख्याल में ये अल्लाह ताला की दरबार में बहुत ज़्यादा मकबूल होगी, क्योंकि उस वक़्त शायद वो उसी सिर्फ एक रोटी का मालिक है, तो उसने अपना सब कुछ में से आधा दे दिया ना। जी, इस पर क्या कहेंगे इस कि वो जो पे नेकी का तराजू इस हवाले से ज़बरदस्त। क्या है? माशाल्लाह। मैं ना एक इस पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक सहाबी का एक वाक़या बयान करना चाहूँगा कि वो सहाबी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, और आप निकले इस वजह से थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त शदीद भूख से थे। आप बाहर निकले तो देखा कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वो भी इसी तरह बाहर निकले हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अबू बकर बाहर क्यों आए हो? कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे तो भूख ने सताया है और उसने घर से बाहर निकाल दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं भी भूख से हूँ। फिर ये दोनों हज़रात, एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जानिसार सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आओ चलो उनके पास चलते हैं। दोनों उनके पास चले गए तो उनकी बेगम बहुत खुश हुई सहाबी की। इनके घर में थोड़ा सा जो है ना सामान पड़ा हुआ था खाने का, और वो जो था वो सिर्फ इतना था कि इनके बच्चों की किफ़ायत के लिए था, सिर्फ बच्चे वगैरह इनके खा सकते थे। तो इन्होंने बेगम से कहा कि घर में सबसे अच्छी चीज़ क्या पड़ी है? बेगम ने कहा ये खाना है जो अभी हमने मतलब बच्चों को दे देंगे ये वो। तो आप इसने कहा कि आप ऐसा करो कि मेरे स्पेशल मेहमान आए हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, तो वो जल्दी से तैयार करके ना तो इनके सामने पेश करना है। तो बेगमात उस ज़माने की थी, आप देखें कि बच्चे भूखे हैं और खाने को सिर्फ वही है जो इस वक्त पतीले के अंदर पड़ा हुआ है, और बेगम ने ये बात नहीं की कि भाई कहाँ से आएगा, कैसे बच्चे आएगा, क्या खाएंगे। आप वो एक तवक्कुल देखें। बेगम खुश हो गई, उन्होंने खुशी खुशी उसको फ़ौरन जो है ना वो डाल के पका के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब वो पेश हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमाया, दूसरे मेहमान हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी तनावुल फरमाया। अल्लाह इस बात से कितने खुश हुए, इतने खुश हुए कि कुरान करीम की 28वें से बारे में एक आयत है सूरतुल हश्र में, वमन यूक़ा शुह्ह नफ्सिही वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। ये वो लोग हैं, इनकी क्वालिटी सहाबा की, जिन्होंने ये सखावत की एक मिसाल कायम की है। कुरान कह रहा है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, दूसरों को अपने ऊपर ये तरजीह देते हैं, अगरचे वलौ काना बिहिम खसासा, इनकी अपनी हालत भी पतली होती है। अपनी हालत तो ये एजाज़ क्या कम है कि अल्लाह ने इस सखावत को कुरान में ज़िक्र कर दिया और हमेशा के लिए एक बाब रकम कर दिया। अच्छा, अब हकूकुल इबाद की बात करते हैं। जिस तरह जितनी इबादत आप रमज़ान में करते हैं तो उसका अजर कई गुना ज़्यादा मिलता है, तो उसी तरह हकूकुल इबाद का भी उसी तरह एहतिमाम किया जाए जी कि उसका ख़्याल बहुत ज़्यादा रखा जाए, जी, तो उसका अजर भी उतना ही मिलेगा जितना आपको इबादत फ़र्ज़ इबादत का मिलता है या नफली इबादत का मिलता है। ज़बरदस्त सवाल इस लिहाज से है कि रमज़ान और रमज़ान के आते ही हम ये सोचते हैं कि ये इबादत का महीना है, और इबादत को हम लोग हुकूकुल इबाद से अलग कर लेते हैं। तो ये बात समझने की है कि जिस कदर अहम हुकूकुल्लाह हैं,
کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے اس سے کم حقوق العباد نہیں ہیں. بسا اوقات کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ حقوق العباد جو لوگوں کے حقوق ہیں یہ حقوق اللہ سے بڑھ جاتے ہیں. ایک جگہ میں نے جملہ دیکھا تھا کہ نماز کی قضا ہے، فرض کی قضا نہیں ہے، اس طرح کا کوئی جملہ تھا کہ جیسے فرض کریں کسی کے ساتھ آپ نے اچھائی کرنی ہے، جی نماز تو قضا بھی آپ کر لیں گے، وہ بندہ چلا گیا، کوئی سوالی ہے یا کچھ ہے، وہ تو پھر واپس نہیں آئے گا. واپس نہیں آئے گا. یہی بات میں اس طرح سے ایک واقعے کے ساتھ، حضرت غالباً عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ضرورت مند آیا اور اس کی ضرورت اس طرح کی تھی کہ اب یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے. اب یہ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور اعتکاف حقوق اللہ ہے. انہوں نے اعتکاف توڑ دیا اور اس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے گئے. تو جب واپس آئے تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اعتکاف توڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا تم اس بات پہ حیران ہو رہے اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نے کس لیے توڑا ہے. حقوق العباد میں اس کو پورا کرنے کے لیے گیا ہوں، اس بندے کی ضرورت تو میں نے ابھی پوری کر دی اور دوبارہ اس بندے نے میرے پاس تو نہیں آنا تھا، یہ وقت بھی میرے پاس نہیں آنا تھا، لیکن اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہ جو حقوق اللہ ہے میں اعتکاف کی میں قضا بھی کر سکتا ہوں، میں دوبارہ بھی اس کو رکھ سکتا ہوں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذہن میں حقوق العباد کی کیا اہمیت تھی کہ وہ اعتکاف توڑ کے چھوڑ کے بیچ میں اس بندے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے گئے. سبحان اللہ. تو دین اور دنیا دونوں کو ہمیں اکٹھے لے کر چلنا ہے بیلنس کر کے اور ہمیں تو اسلام دنیا میں وقت گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. جی کیا سمجھتے ہیں؟ وقت گزارنے کا ایسا زبردست طریقہ ہمیں اسلام نے دیا ہے کہ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ آج کل بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ پہ، سم ٹائم ہم لوگ ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کر رہے ہیں، ٹائم مینجمنٹ باقاعدہ سکھائی جا رہی ہے. اپنی جو ہماری دینی ضروریات ہیں اس میں آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 5 ٹائم جو حی علی الصلاح ہو رہی ہے، حی علی الفلاح ہو رہی ہے، کیا یہ ہمیں ٹائم اور نظام الاوقات اور ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے کا درس نہیں دے رہی کہ بھئی اگر آپ کا وقت چلا گیا نماز کا تو پھر آپ بعد میں پڑھ بھی لیں، بھلے زیادہ خشوع و خضوع سے پڑھ لیں، لیکن جو وقت کی پڑھی ہوئی ہے اور بعد کی پڑھی ہوئی ہے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی. ٹائم مینجمنٹ کی آپ نے بات کی تو اس وقت ٹائم ہوا ہے ہمارے پاس ہیلتھ سیگمنٹ کا، تو اگر آپ کی اجازت ہو ہیلتھ سیگمنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر محمد ساجد خان صاحب ہیں جی، وہ ہمیں کچھ ہیلتھ ٹپس بتاتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں اور ڈاکٹر محمد سجاد خان صاحب کا یہ ہیلتھ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور آپ کی میری ملاقات سحری پروگرام روزہ اور صحت میں روزانہ ہوتی ہے، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ عمل کر کے اپنی صحت کو جو ہے وہ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی صحت جو ہے وہ اچھی رہے اور رمضان المبارک کی جو برکات ہیں وہ پوری کی پوری آپ سمیٹ سکے. اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو جو ہے وہ منظور کرے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے ادارے کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم اور رحمت نازل فرمائے، آمین. آج جو موضوع ہم آپ کے لیے لے کے ہیں وہ دل کے امراض ہیں، جو کہ بہت ہی عام ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں پہلے زمانوں میں دیکھتے تھے کہ دل کے امراض جو ہیں وہ اولڈ ایج میں جو ہے وہ آتے تھے، مگر اب جو ہے وہ ینگ ایج میں بھی ہارٹ اٹیکس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ریزن، اس کے کازز کیا ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے. اگر آپ کے خاندان میں پہلے سے جو ہے وہ دل کے امراض موجود ہیں اور آپ کے ماں باپ میں یہ مرض جو ہے وہ کنجینیٹل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور آباء و اجداد کی وجہ سے جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ دل کے امراض آپ کے خاندان میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ محتاط رہ کے اپنی لائف کو آگے لے کے چلنا ہوگا اور کوشش کریں کہ ینگ ایج میں جو ہے وہ آپ نے ایکسرسائز کا
جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دینا ہے. ایکسرسائز کریں, جم جائیں, واک کریں, اس سے جو ہے وہ نئی برانچز بنتی ہیں ہارٹ میں, اور کوشش کریں کہ ریگولر بیس پہ ایسی خوراکیں کھانی ہیں جو کہ اندر آپ کی نالیوں کو جو ہے وہ بلاکیج کی طرف نہ لے کے جائے, جس میں فیٹی ایسڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ لوگ جب استعمال کرتے ہیں, جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ, کولا ڈرنکس اور چینی والے جو مشروبات ہیں وہ آپ کی خون کی نالیوں کو جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں. اور جو لوگ بہت زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں یا الکوہل کا استعمال کرتے ہیں یا سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں, ان کے جسم سے کیلشیم جو ہے وہ نکل جاتا ہے. اور ارلیئر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بائی برتھ بچوں میں ASD اور VSD کے کیسز جو ہے وہ دل میں سوراخ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا آپریشن کر کے دل کا سوراخ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے. اس کی ریزن جو ابھی تک سائنس نے سامنے لے کے آئی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ کزن میرج جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کی جو خاندانی بیماریاں ہیں ان کو شفٹ کرنے کا ایک موجب بنتا ہے. کوشش کریں کہ خاندان سے باہر شادیاں کریں, اس سے جو آپ کے خاندان میں دل کے امراض, دمے کے امراض, ہائی بلڈ پریشر, شوگر کے امراض, جوڑوں کے امراض یہ جو چل رہے ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے چینج ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ذہنی جسمانی معذور بچے جو ہے وہ کزن میرج کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, اور ایک ہی گھر میں جو ہے 2-3 معذور بچے جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو اوور کم کریں. اس کا جو ایک حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ارلیئر جو ہم رشتے طے کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کزن میرج میں, تو اس کی یہ بھی ایک مین وجہ جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے کہ وہ پھر آپ کا سلسلہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کی ایک تو ارلیئر آپ انگیجمنٹ نہ کریں, اس سے بھی مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں. لڑکی بعض دفعہ بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے, لڑکا نہیں پڑھا ہوتا, یا لڑکا بہت پڑھ جاتا ہے, لڑکی ان پڑھ ہوتی ہے. تو یہ بھی مسائل جو ہے وہ تھوڑے سے بعد میں تنگ کرتے ہیں. پھر آدمی ڈس ہارٹ ہوتا ہے, اس سے بھی دل کی بیماریاں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو کوشش کریں کہ کینہ, حسد, بغض جو ہے وہ اس رمضان المبارک میں تو خاص طور پہ آپ لوگ کوشش کریں کہ پورا سال جو ہے وہ اس کی پریکٹس کریں کہ یہ آپ کے دل میں جگہ نہ پائے, کیونکہ اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ دل کے امراض جنم لیتے ہیں. اور خوف جو ہے یہ بھی آپ کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, دل کے امراض ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر, جن لوگوں کا ان کنٹرول ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے, اس سے بھی دل کو بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے, پمپنگ میں فرق آ جاتا ہے. اور پھر جب آپ کبھی اس کا ایکس رے کروائیں یا ٹیسٹ کوئی کروائیں تو ہارٹ انلارجمنٹ آتی ہے. ان کنٹرول بلڈ پریشر جو ہے انتہائی خطرناک ہے, برین ہیمریج کا خطرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بلڈ پریشر بھی مانیٹر کرتے رہنا ہے, اور خون کو بھی گاڑھا نہیں ہونے دینا. اپنا کولیسٹرول جو ہے وہ آپ نے ضرور لیول میں جو ہے وہ رکھنا ہے. خاص طور پہ ڈائبٹیز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, ان کو کوئی پین نہیں ہوتی, جبکہ عام آدمی کو اگر ہارٹ اٹیک ہوگا تو جبڑوں میں درد ہوگا, چیسٹ پین ہوگا اور سینے پہ بوجھ آئے گا اس کا. تو شوگر پیشنٹ جو ہے اس کو اس طرح کی کوئی علامات نہیں ہوتی اور سائلنٹ ہارٹ اٹیک اس کو ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کو سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے. خاموشی سے خاموش قاتل ہیں جو کہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز جو ہے وہ ان کنٹرول رہتی ہے, یا آپ اس کو مینج بھی کر لیتے ہیں, کنٹرول میں بھی رہتی ہے, پھر بھی 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اپنے کارڈیالوجسٹ سے جو ضرور جا کے رابطہ کریں. اگر وہ آپ کو ETT, ایکو وغیرہ کے ٹیسٹ, ECG لکھ کے دیتا ہے تو آپ کائنڈلی سال میں 1 سے 2 مرتبہ جو ہے وہ آپ مکمل اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. جن لوگوں کی ان کنٹرول شوگر رہتی ہے, ان کنٹرول بلڈ پریشر رہتا ہے, تو پھر مختلف قسم کے بھی آج کل ٹیسٹ بہت اچھے ہیں. CTO NGO بھی جو کہ پورا دل کا جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سامنے آ جاتا ہے. تھوڑا سا کاسٹلی ٹیسٹ ہے, مگر اگر آپ اپنے دل کے ڈاکٹر سے رجوع کر کے یہ ٹیسٹ اگر کروائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا دل جو ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ ہارٹ بیٹ بھی تیز ہو جاتی ہے, بعض دفعہ لو بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے, یا ٹیکا کارڈیا ہو جاتا ہے جس میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, یا بریٹا کارڈیا, یا دل کی جو دھڑکن ہے بہت زیادہ جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اگر دونوں صورتحال سے آپ کا سامنا ہو رہا ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو جو ہے وہ رابطہ کریں کہ آپ کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ ایج وائز کتنی ہونی چاہیے. اگر زیادہ ہے تب بھی آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے, اگر دل آپ کا سلو چل رہا ہے آپ کی ایج وائز
तो फिर भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। ख़ुद से अपने डॉक्टर कभी ना बने, क्योंकि दिल का मामला जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसलिए कोशिश करें कि खुदा न खासा आपके ख़ानदान में पहले से दिल के अमराज चल रहे हैं तो फिर आपने भी कॉन्शियस हो के अर्लियर ही अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं दिल के अमराज में, अगर आपका बाईपास हो चुका है या स्टंट डल चुके हैं, तो आप मेडिसिन अपनी खा रहे हैं और दिन में आपको इतनी ज़्यादा मेडिकेशन का डॉक्टर ने नहीं कहा हुआ, तो फिर आप आसानी से जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। 2 से 4 रोज़े जो है वो रख के आप ट्राई करें। अगर आप सारा दिन ठीक रहते हैं तो देन आप जो है वो कंटिन्यू 30 रोज़े जो है वो कर लें, और अपनी मेडिसिन जो डॉक्टर ने आपको बताया हुआ है वो ज़रूर आप उस हिसाब से जो है वो इस्तेमाल करें। सुबह शाम जो भी आपने मेडिसिन खानी है उस हिसाब से जो है वो करना है। अगर आपको दिल के अमराज के साथ साथ डायबिटीज़ का मसला है तो फिर ट्राइग्लिसराइड्स का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि लिपिड प्रोफाइल जो कि निहार मुँह आपको करवाना चाहिए। रोज़ों में निहार मुँह जो है वो इफ्तारी से 1 घंटा पहले तक जो है वो आप लोग लिपिड प्रोफाइल अपना करा सकते हैं, क्योंकि 10 से 12 घंटे जो है अगर आपने कुछ ना खाया हो तो लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट है वो अच्छी आती है। तो अमूमन ये देखा गया कि जिनकी अनकंट्रोल शुगर होती है उनके ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो कम ही ठीक होते हैं। तो कोशिश करें कि अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें और जो मेडिकेशन उन्होंने आपको बताई हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ, अगर खुदा न खासा आपको हार्ट अटैक्स हो चुके हैं और वो भी मेडिसिन डॉक्टर ने जो है वो आपको बताई हुई हैं, तो ज़रूर आपने कोशिश करना है कि रेगुलर बेस पे जो है वो उन्हीं अद्वियात का जो है वो इस्तेमाल करना है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान डॉक्टर सजाद को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हेल्थ सेगमेंट आपने देखा और 12वां रमज़ान है जी। सहरी के बाबरकत औकात हैं, सहर रमज़ान K2 टेलीविज़न पे। हमारी बातें आज हुई ज़कात के हवाले से, हमारी बातें आज हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, लोगों के साथ माशरे में बर्ताव कैसा रखना चाहिए, रोज़े में भी, सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के बाद भी। तो ये तो हमारा एक रिफ़्रेशर कोर्स है। अब इन सारी चीज़ों को आखिर में एक खुलासे के तौर पर हमारे व्यूवर्स के सामने आप कैसे पेश करेंगे? रमज़ानुल मुबारक ये समझना कि सिर्फ़ इबादत का महीना है और हुकूकुल्लाह का महीना है, ये बात जहन से निकाल दीजिए। ट्रेनिंग का भी महीना है, अल्लाह ने हमें इसमें आज़माना भी है, लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम रमज़ान के इन मुबारक घड़ियों में जहाँ हुकूकुल्लाह की कोशिश कर रहे हैं, नमाज की, रोज़े की, तरावीह की, वहीं पर हमने कोशिश करनी है कि हमारे हुकूकुल इबाद, जो लोगों के साथ हमारे हुकूक वाबस्ता हैं, वो भी उसी तरह पैरेलल हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर चलने हैं। बल्कि इस दौरान कोशिश ये करनी है कि अगर पहले हुकूकुल इबाद में कहीं कोताही हो रही थी, हम किसी पे जुल्म कर रहे थे, किसी का हक़ खा रहे थे, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे थे, या हमारी किसी रवैये की वजह से लोगों को तकलीफ़ पहुँच रही थी, तो अब रमज़ान में और रमज़ानुल मुबारक के बाद ये शिकायत कम अज़ कम हमारी वजह से लोगों को नहीं होगी, बल्कि अपनी इन जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, इसी रमज़ानुल मुबारक में हमने इनको फ़िल करना है और पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में कोशिश करनी है कि हम इनको लेकर चलें। हुकूकुल्लाह भी अहम है, हुकूकुल इबाद भी अहम है। अल्लाह हमें तौफीक अमल नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद अलवी साहब, आप आए स्टूडियोज़ में, अपने कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, व्यूवर्स के लिए, और हमें भी आपसे सीखने का मौका मिला और व्यूवर्स आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। 12वां रोज़ा है, बड़ी बाबरकत औकात है, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल जलील खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।